ایک لفظ ہوتا ہے ملامت، تانا، برا کہنا۔ ملامت اکثر کی جاتی ہے، برا کہا جاتا ہے، کچھ اعتراضات بعض لوگوں پر کیے جاتے ہیں، اور جس قدر زیادہ کوئی اخلاص کے ساتھ دین کی تبلیغ کرنے والا ہو اس قدر زیادہ اس پر اعتراضات ہوتے ہیں۔ اس کو قرآن مجید نے ملامت کا لفظ دیا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن پاک نے ایک مکمل رہنمائی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جب تک آپ خاموشی سے اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، جب تک آپ کوئی خیر کی بات، حق کی بات نہیں کہتے، اتنی دیر تک آپ کا مخالف کوئی نہیں ہوتا۔ جب آپ میدان عمل میں نکلتے ہیں اور جب آپ تاریخ میں کوئی کردار ادا کرتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ اعتراضات، کچھ نہ کچھ شکایات پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مخلص بندے جو دین کی خدمت کے لیے، کلمہ حق بلند کرنے کے لیے میدان عمل میں ہوتے تھے، وہ پریشان ہوتے تھے کہ ہم تو پوری لگن کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں، پوری جد و جہد کے ساتھ قوم کا فائدہ کر رہے ہیں، اور انہی میں سے لوگ اٹھ کے ہم پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے پیارے انداز میں اپنے ان بندوں کو سمجھایا ہے۔ فرمایا تم پر کوئی اعتراض کرے گا تو اعتراض کرنے والا کا نقصان ہوگا اور تمہارا فائدہ کر جائے گا۔ کام تھوڑا مشکل ہے، اس چیز کو سمجھنا، اس پہلو کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، چونکہ انسان فطرتی طور پر تعریف پسند ہے۔ اس کے نعرے لگے تو راضی ہوتا ہے، اعتراض ہونے سے راضی نہیں ہوتا۔ لیکن بعض اوقات بعض لوگوں پر جو اعتراض ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بڑے سود مند ہوتے ہیں، فائدہ مند ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید نے بیان کیا۔ میں نے شروع میں جو بات کی اس کو سمجھیے گا کہ جب تک آپ اکیلے ہوتے ہیں، آپ کوئی خیر کی بات نہیں کر رہے، کوئی اعلان حق نہیں کر رہے، اتنی دیر تک آپ پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے سارے صادق اور امین کہتے، سارے صادق اور امین کہتے، سارے لوگ کہتے تھے کہ سچے ہیں، دیانت دار ہیں، امانت دار ہیں، پاکیزہ مزاج ہیں، بڑے میٹھے ہیں، بڑے پیارے۔ ہر آدمی حضور کو اپنی آنکھ کا تارا سمجھتا تھا، بلکہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے لوگ نبی پاک کے پاس بیٹھا کرتے تھے، حضور کی شخصیت سے متاثر ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے۔ اچھا، سارے پیار کرتے تھے، سارے اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ آپ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں۔ لیکن جس دن نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، جس دن حضور نے فرمایا تمہارے بت جھوٹے ہیں، جس دن کہا کہ تمہارے شراب کے مٹکے ٹوٹیں گے، جس دن کہا کہ میں ذات پات کے بتوں کو پاش پاش کروں گا، جس دن محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا اللہ، جب یہ اعلان فرمایا نا، اچھا پہلے صادق اور امین کہتے تھے، اس کے بعد ساحر کہنے لگے، معاذ اللہ، مجنون کہنے لگے، جادوگر کہنے لگے، شاعر کہنے لگے۔ بدل گئی قوم۔ نبی پاک کے کردار میں، اخلاق میں، سیرت میں کوئی شک تھا نہ ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ نبی پاک کا کردار وہی تھا۔ لیکن جب آپ میدان عمل میں نکلتے ہیں، جو آدمی بیٹھا ہے گھر کے اندر چپ کر کے، خاموش ہو کے بیٹھا ہے، اس پر کسی کو کیا اعتراض ہوگا؟ جو چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس پر کسی کو کیا شکوہ؟ تو خاموش بیٹھا ہے۔ جو میدان میں نکلے گا، جو میدان عمل میں آئے گا، جو کوئی بات کرے گا، اس پر لوگ اعتراض بھی کریں گے، اس پر لوگ پھبتیاں بھی کسیں گے۔ جو میدان میں نہیں نکلتے ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں لوگ کہتے۔ تو کچھ لوگ میدان عمل میں نکلتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں اللہ نے پہلے سے محفوظ کی ہوتی، ساری امتیں اپنے نبیوں کی پہلے تعریف کرتی رہیں، لیکن جس وقت نبیوں نے کہا نا کہ بت چھوڑو، شرک چھوڑو، تو پھر اعتراض شروع کر دیے، پھر لوگوں نے شکوہ کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ پیغام حق دیتے ہیں تو لوگوں، اور یہ یاد رکھیں، حق کی بات ہر بندے کو پسند نہیں آتی، ہر بندے کو حق کی بات پسند نہیں آتی، اور سب کے سامنے اچھا بن کے رہنا یہ بزدل ہونے کی علامت۔ ہر آدمی اگر تعریف کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کامل مومن نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بندے کے جنازے میں تشریف، ہمارے ہاں نا پسندیدگی کا معیار بڑھ کہتے ہیں، سارے لوگ ہی اچھا کہتے ہیں، کیا ضرورت ہے سب سے اچھا کہلوانے؟ کوئی ضروری نہیں۔ ساری دنیا تو رب رسول کو معاذ اللہ اچھا نہیں جانتی، تو بندوں کو کیسے جانیں گے؟ سارے تعریف کرتے ہیں جی، سارے ہی لوگ اتنی دیر تک آپ کی تعریف کرتے ہیں جتنی دیر تک آپ ان کی بات میں ہاں ملاتے ہیں۔ جب آپ کسی بندے کو روک دیتے ہیں، نہیں ادھر تو بھی غلط ہے، وہ بگڑ جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ جی کرتے رہے، بندے آپ کے ساتھ ہیں۔ جہاں آپ نے روک کے کہا نہیں تیری بھی کوئی غلطی ہے، تو کہتا ہو مجھے ہی کہہ دیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی جنازے میں تشریف لے گئے، ایک شخص کا جنازہ پڑا، جنازے سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا حضرت اس بندے کی ساری دنیا ہی تعریف کرتی ہے، کیا بات؟ شہر امڈ آیا ہے جنازے میں، اپنے بھی آئے، بیگانے بھی آئے،
سارے اسے اچھا ہی کہتے ہیں، ہر بندہ اچھائی سے ذکر کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، غلطی ہو گئی، یہ بندہ صحیح نہیں تھا۔ حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے سارے کسی کی تعریف کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب سارے اللہ کے پاک بندوں کی تعریف نہیں کرتے تو اس کی کیسے کرتے تھے؟ آپ فرمانے لگے مجھے لگتا ہے ذو وجہین تھا، دو منہوں والا تھا، منافق تھا، جس کے پاس جاتا تھا اسی کا ہو جایا کرتا ہے۔ اس کی ذاتی رائے کوئی نہیں تھی، اپنا کردار ہی نہیں تھا، اپنا طرز زندگی کوئی نہیں تھا۔ آپ فرمانے لگے اگر یہ حق بات کہتا تو کچھ لوگ اس کے مخالف بھی ہوتے، کچھ طبیعتوں پر اس کی بات بری بھی گزرتی، یہ حق نہیں کہتا، لہذا یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا۔ قرآن مجید نے اللہ کے محبوب بندوں کی صفت بیان کی ہے۔ کن لوگوں کی؟ اللہ کے سورۃ المائدہ، گھر جا کے کھولیے گا آیت نمبر 54۔ او بھائی تانا سننا بھی دین ہے، تنقید سننا بھی دین ہے، اعتراضات برداشت کرنا بھی مذہب کا حصہ ہے۔ قرآن مجید سورۃ المائدہ آیت نمبر 54، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر جد و جہد کرتے ہیں دین کے لیے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور فرمایا جب لوگ ان کی ملامت کرتے ہیں، لوگ انہیں برا کہتے ہیں تو وہ اس بات سے ڈرتے کوئی نہیں، وہ اس بات کی کوئی پرواہ وہ نہیں پرواہ کرتے، ولا یخافون لومۃ لائم، وہ پھر اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، وہ توجہ ہی نہیں کرتے کہ لوگ انہیں کیا کہہ رہے ہیں، کس طرف۔ اور دیکھیے قرآن مجید نے ایسے لوگوں کی عظمت کیا بیان کی۔ ایک وہ ہے جو میٹھی بولی بول رہا ہے، سادی بات کر رہا ہے، کہتا ہے ساری تعریف کریں۔ قرآن مجید نے کہا وہ جہاد کرتے ہیں، اور جب کوئی ملامت کرے تو پرواہ نہیں کرتے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، فرما یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ جن کو لوگ تانے دے رہے ہیں ان پر اللہ کا لیکن شرط پیچھے لگائی یجاہدون فی سبیل اللہ، جد و جہد اللہ کے راستے میں کر رہے ہیں، ان پر اللہ کا فضل ہے کہ دنیا انہیں تانے دیتی ہے، برا کہتی ہے۔ واللہ واسع علیم، فرمایا اللہ وسعت والا بھی ہے اور علم والا بھی۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کر رہے ہیں، جد و جہد، ان کو لوگ تانے دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، ان کی ملامت کرتے ہیں، ان میں سے لوگ نقص نکالتے ہیں، ان کی خامیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگ بیان کرتے۔ فرمایا وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کل دنیا کے تانوں کا مقابلہ کیا، کل دنیا اور اجتماعی طور پر تمام لوگوں کا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، مصطفیٰ کریم سید عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محبوب فرماتے تم میں سے کسی بندے کو اگر حق بات کہنے کا موقع ملے تو اسے چاہیے فوراً کر دے، موقع ملے تو فوراً کر دے، فوراً بات وہ کر دے، اسے موقع ملے تو بات کر جائے فوراً۔ فرمایا لوگوں کی حقارت سے نہ ڈرے کہ لوگ اسے برا کہیں گے، حق بات کر دے۔ اگر اس نے نہ کی تو قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو رب اس سے پوچھے گا کہ تجھے موقع ملا تھا حق بات کہنے کا، تو نے کیوں نہیں کہی؟ موقع ملا تھا تو نے کی کیوں نہیں؟ تیرے پاس اسٹیج تھا، تیرے پاس لوگ تھے، تیرے پاس سننے والے موجود تھے، تیری اس وقت طاقت تھی، تو اس وقت اپنی برادری میں تھا، اپنے قبیلے میں تھا، اپنے گھر میں تھا، اپنے بچے کو سمجھا رہا تھا، یا کسی کو جس وقت بھی کوئی موقع ملے کسی کو بھی سمجھانے کا حق بات تجھے موقع ملا تو نے کیوں نہیں کہی؟ تو بندہ عرض کرے گا اللہ میں لوگوں سے ڈر گیا تھا، میں لوگوں سے ڈر گیا تھا۔ تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں رب اس سے کہے گا کہ میرا زیادہ حق تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا، تو بندوں سے ڈرتا رہا ہے، بندوں سے۔ حضرت قبلہ حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حاجی صاحب نا نکلے گلی میں تو ایک بی بی بے پردہ مالدارت محسوس ہو رہی تھی، جو ساتھی ساتھ تھے وہ کہتے ہیں بی بی بڑی مالدار تھی، اس کے ساتھ لاؤ لشکر تھا تو سر سے ننگی تھی اور بے پردہ تھی۔ بھائی صاحب فرمان لگے پتر پردہ کریا کر، وہ کہندی بابا جا اپنا کام کر۔ آپ فرمان لگے میرا یہی کام میں کام میں لگا، یہی کام ہے میرا جڑا میں کرتا پیا، میں کام میں لگا، اس میں کون سی ایسی بات ہے، میں کام میں۔ صدر ضیاء الحق آیا، اس نے کہا میرے لیے دعا کریں، تو آپ فرمانے لگے تیری بی بی بے پردہ پھرتی ہے، میں تیرے لیے کیا دعا کروں؟ تو اللہ کی حدوں کو چیلنج کرتا ہے، بے پردگی کرتا ہے، میں دعا کروں؟ یہاں تو سارے بندے تو کہتے ہیں بس فوٹو آنی چاہیے بادشاہ کے ساتھ، باقی سب ٹھیک ہے، تو میں کیوں دعا کروں تیرے لیے؟ جا پہلے توبہ کر۔ تو بھائی یاد رکھ، حق بات جب آپ کہتے ہیں نا، حق بات اس کے لیے حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے، دلیری چاہیے۔ حق بات جب آپ کہتے ہیں تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تو حق بات کہے گا تو لوگ تجھے برا کہیں گے، اور جب تجھے لوگ برا کہیں گے تو یہ نہ سمجھنا میں پریشان ہو جاؤں۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرمایا کرتا ہے۔ جب لوگ تجھے برا کہیں، جب لوگ تیرے اوپر تانوں کے تیر برسائیں،
جب لوگ کہیں کہ فلاں اس بندے میں دیکھو جی دیکھو اتنا بڑا بندہ ہو کے کیا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو حق بات پہ ہے۔ جب تیرے اوپر تنقید ہونے لگ گئی، مانا یہ ہے کہ تو نے صحیح رستے کا انتخاب کر لیا، تو صحیح سمت چل نکلا۔ حضرت موسیٰ کلیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں تو ان کی قوم نے پتہ ان سے کیا کہا تھا؟ نبی کی قوم نے کہنے لگے اے موسیٰ معاذ اللہ، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف میں تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم تکلیف میں، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمارے بچے قتل ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، ذبح کی گئی ہماری اولادیں، اور آج بھی ہم تکلیف میں ہیں، کبھی اس سے لڑو کبھی اس سے لڑو، کبھی فرعون سے کبھی ادھر سے۔ تو حضرت موسیٰ مسکرا کے فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، پر مجھے تمہاری بات کا دکھ نہیں ہوا، مجھے تو بات سن کے راحت نصیب ہوئی، مجھے تسلی ہوئی ہے کہ تم لوگ میرے اوپر اعتراض کر مجھے تم لوگوں نے یہ لفظ کہیں۔ تو یاد رکھیں ملامت جب کسی شخص کی ہوتی ہے، جب اسے برا کہا جاتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے لیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے آئے، سردار تھے قبیلے کے، سردار تھے، کلمہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو کہا حضور مجھے نصیحتیں کریں۔ نبی پاک نے غلاموں کے بارے میں بھی نصیحت فرمائی اور بھی کئی نصیحتیں فرمائی، تو حضور نے فرمایا تو نے میرا کلمہ پڑھا ہے۔ آج تو جو آدمی دین کا نام لیتا ہے لوگ پھول برساتے ہیں، اس کو ہتھیلیوں پہ اٹھایا جاتا ہے، آنکھوں پہ رکھا جاتا ہے، اس کے لیے بڑے لوگوں کے پاس اچھے جذبات ہو۔ مکہ مکرمہ کے فضا کے اندر جب کوئی کلمہ پڑھتا تھا تو لوگ پتھر اٹھا لیتے، وہاں جب کوئی کلمہ پڑھتا تھا تو لوگ اسے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اقبال کہتے ہیں چوں بگویم با مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میرا وجود کانپنے لگ جاتا ہے، مجھ پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، لوگوں کو مارا جاتا تھا، پتھر برسائے جاتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے نصیحتیں فرمائی، اور ان نصاح کے اندر ایک نصیحت حضور نے یہ فرمائی کہ ابو ذر اب تو نے کلمہ پڑھا ہے تو اب تجھے لوگ تانے دیں گے، کوئی کہے گا تو باپ دادا کا دین چھوڑ آیا ہے، کوئی کہے گا اتنا بڑا سردار ہو کے تو بلال کے ساتھ بیٹھا کرے گا، اتنا بڑا ہو کے تو غلاموں کے ساتھ بیٹھے گا، کوئی تجھے کوئی بات کہے گا، کوئی بات کہے گا۔ کہ حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا پرواہ نہ کرنا، اللہ تیری مدد کرے گا، تو نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی، رب تیری مدد کرے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے اس وقت کلمہ پڑھا جب لوگ دار ارقم میں ہوتے تھے، حضرت زید بن ارقم کے گھر میں چھپ کے کلمہ پڑھا جاتا۔ میں جب اندر سے نکلنے لگا تو ایک صحابی دروازے پہ مجھے کہنے لگے باہر جا کے کسی کو بتانا نہ کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، لوگ تجھے ماریں گے ستائیں گے۔ آپ فرمانے لگے بڑا تو بولا آدمی ہے، ابھی تو میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے پرواہ نہیں کرنی۔ فرمایا اور کوئی بتائے نہ بتائے میں ضرور بتاؤں گا، میں اعلانیہ بتاؤں گا، میں کھل کے بتاؤں گا، میں اعلان کروں گا کہ میں رسول اللہ کا نوکر ہو گیا، اور جس نے مجھ پہ اعتراض کرنا ہے کرے، جس نے تانا دینا ہے دے، جس نے مجھے مارنا ہے مارے۔ باہر نکلے میدان میں، کفار مکہ بیٹھے تھے، فرمایا چلو بھئی زبانیں کھول لو، ہتھیار اٹھا لو۔ آنے لگے کیوں کیا ہوا ہے؟ حضرت ابو ذر فرمانے لگے میں کلمہ پڑھ کے محمد عربی کا نوکر بن گیا، اٹھو اٹھو مجھے برا کہو، اٹھو مجھ پہ اعتراض کرو، اٹھو یہ کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، یہ کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لئیے پیشاں ہٹیے نا، اٹھو کہو دو مجھے تانے، کسو میرے اوپر پھبتیاں کرو جو کرنا ہے، اٹھو۔ حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں فاضل بریلوی کی بارگاہ میں جاتا تو لوگ مجھے کہتے محدث ہو کے سید ہو کے پٹھان کے پاس جاتے ہو، پٹھان کے پاس؟ تو آپ فرماتے ہیں میں لوگوں کو میں کہتا پکے ہو جاؤ، یہ باتیں کرتے رہو گے نا کہ میں اس پٹھان کے پاس جاتا ہوں، یہ کرتے رہو گے نا باتیں، یہ بیان ہوتی رہیں گی نا، یہ گواہیاں دیتے رہو گے نا میں اس پٹھان کے پاس جاتا ہوں، کہتے رہو گے۔ وہ کہنے لگے یہ بابا کیا کہہ رہا ہے؟ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے تم ساری زندگی کہتے رہو کہ سید ہو کے پٹھان کے پاس جاتا ہے، میں جب اللہ رسول کی بارگاہ میں جاؤں تو میں کہوں یا رسول اللہ میں سید تھا، وقت کا محدث تھا، لیکن احمد رضا کے پاس مجھے عشق رسول کی خوشبو آتی تھی تو میں جا کے بیٹھا کرتا تھا۔ میں کہتے رہنا، مجھے یہ لفظ کہتے رہنا، اس سے باز نہ آنا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب میں نے کلمہ پڑھا تب بھی نبی پاک نے نصیحت فرمائی، حضور نے فرمایا اب لوگ تجھے برا کہیں گے، اب لوگ تیرے اوپر پھبتیاں کسیں گے، اب لوگ تجھے کہیں گے کہ تو کیا بن گیا، لیکن ڈٹ کے رہنا، پرواہ نہ کرنا۔ میرے بھائی آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں اپنی مسجد میں، جو آئے اس کو سلوٹ کریں، جو صاحب آئے آپ، لیکن اگر آپ کلمت الحق بیان کریں، اگر آپ کوئی ایسی بات کریں کہ جس بات میں کسی شخص کی اصلاح نظر آتی ہو، وہ شخص ٹوٹ پڑتا ہے، اسی وقت وہ کہتا ہے مولانا مجھے خود بڑا کچھ پتا ہے۔ آپ اس طرح نہ کریں، اور جب کوئی تیرے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور جب کوئی جواب میں تجھے کہے کہ نہیں چپ کر جا،
پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے ضرب لگائی ہے، میں کٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ اللہ اللہ، اس سے بات تھوڑی بنتی ہے۔ میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مادی قوتوں سے ٹکرانے کا حکم دیا ہے، فرمایا دے تانا جس نے دینا ہے۔ اور میرے بھائی آج لوگ تانا کیا دیتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہی کہتے ہیں نا، مولوی پیسے کھاتے ہیں، مولوی جی، اس سے زیادہ کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ سب سے موٹا تانا یہی ہوتا ہے۔ تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے، کچھ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں مولوی پیسے کھاتے ہیں، میں کہ کھول کے کھائی دینے، سرکار دا صدقہ جو لبدا ہے، پیسے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے، ہم آگے آگے ہوتے ہیں۔ اور میں نے کہا تمہیں رنگ کا نہیں پتا، ہم لوگ تو کئی دفعہ ایسے لگتا ہے نہ شکری نہ ہو جائے، نعمتیں بکھری ہوئی پڑی ہوتی ہیں لیکن کھانے کا موقع نصیب نہیں ہوتا۔ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ملے، اور پھر جو بلا رہا ہے وہ پھول ڈال کے بٹھائے اور دسترخوان بچھائے اور ڈال کے دے گئے جناب، اور یہاں تک یہ نظریات ہوتے ہیں، کہتے ہیں صاحب آپ کے لیے کھانا پکانا تھا تو بچوں کی اماں نے وضو کر کے پکایا ہے۔ تو بھئی اس قدر زیادہ عظمت ملے تو کوئی دو بندے تانا بھی دے جائیں تو اس میں حرج والی کون سی بات، تراز والی کون سی بات؟ تو یاد رکھیں میدان عمل کے اندر جب آپ نکلتے ہیں تو آپ پہ شکوے ہوتے ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں، ان کو جھولی میں ڈالنا چاہیے، ان کو جھولی میں۔ آپ ساری زندگی نماز نہ پڑھیں، کوئی آپ کو برا نہیں کہے گا۔ آپ نماز شروع کریں، کہیں گے بڑا نمازی بنا پھرتا ہے، سچ بولتا نہیں، بڑا نمازی بنا پھرتا ہے، اس کو کھلے بات کا پتہ نہیں، بڑا نمازی ہے فلانی شے کا نہیں پتا۔ تو میں نے کہا بھائی تو نماز کو سائیڈ پہ ہی رہنے دے، نماز کو آپ یقین کریں یہاں تک لوگ تانا دیتے ہیں۔ انسان گاڑی چلا رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، ایک بچہ مجھے کہنے لگا حضرت جی میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو میرے سے موٹر سائیکل کی بریک نہیں لگی۔ اتنی باتیں اس شخص نے کی ہیں اس کو، اور ہلکی سی اس کی گاڑی کو جا کے میری موٹر سائیکل لگی ہے، اور کہنے لگا میری ناڑ کٹھی ہو گئی، مجھ سے پیر ہی نہیں دب سکا۔ بڑی کوشش کی، میں نے اس کو کہا بھی یار میں غلطی سے نہیں ایسا کیا، مجبور ہو گیا تھا، پیر ہی نہیں دب رہا تھا اور مجھے تکلیف ہے اکثر، داڑھی رکھی ہوئی ہے یہ پتہ ہی نہیں تو نے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ کہنے لگے صاحب میں چھوٹی نہ کرا دوں؟ جب داڑھی نہیں تھی نا تو تب بڑے بندے تھے، میں گھور کے دیکھتا تھا تو بھاگنے لگتے، جب سے داڑھی ٹوپی میں آیا لوگ بیوقوف جاننے لگے، کہتے ہیں مولوی ہو گیا جو مرضی کہہ جاؤں۔ تو میں نے کہا تو بڑا نصیبوں والا ہے، تجھے جو تانا مل رہا ہے وہ مصطفیٰ کے نام پہ مل رہا ہے، تو بڑے نصیب والا ہے، تو چھوڑ اس بات کو، داڑھی رکھی ہوئی ہے تو یہ بھائی داڑھی ایک الگ بات ہے، غلطی ہو جانا ایک علیحدہ بات ہے۔ لوگ تانا دیتے ہیں، فوری طور پر تانا دیتے ہیں، فوراً آگے کہتے ہیں وہ فلاں آدمی اس طرح بھی کرتا ہے۔ وہ بھائی ملامت جب تیری ہوتی ہے، جب تجھے کوئی برا کہتا ہے، جب تیرے بارے میں لوگ اس طرح کے نظریات رکھتے ہیں، اس کا مطلب۔ اور پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات، حضرت غوث پاک جیلانی، حضرت اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں میرا قدم لگے تو اللہ لوگوں کو ولایت عطا فرماتا ہے۔ پاک جیلانی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ الفتح الربانی میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ کسی نے پوچھا تھا کسی اللہ کے بندے نے خواب میں کہ مولا تو کہاں ملتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا جس بندے کا دل میری وجہ سے توڑا جائے، جس بندے کو میری وجہ سے تانا دیا جائے اور وہ رو رہا ہو، اس کے پاس جا کے بیٹھ جانا، وہاں سے تمہیں خدا مل جائے گا۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں نا بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ۔ اللہ کرے تجھے کوئی تانا دے، اللہ کرے کوئی کہے تجھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کا ایک جملہ بڑا قیمتی ہے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری سے کسی نے کہا کہ روح کی غذا کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اگر خدا رسول کے رستے میں تجھے کوئی تانا دے جائے تو تیری روح کو اللہ لذت عطا فرما دے گا۔ اگر رب رسول کے رستے میں کوئی تجھے تانا دے جائے، برا کہہ جائے، تو تیری روح کو لذت نصیب ہو جائے گی، تجھے توانائی ملے گی، تجھے اللہ تعالیٰ ذائقہ دے گا، تیرے دل کو ٹھنڈک عطا کرے گا۔ اگر راہ خدا میں بہت بڑا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا، لوگ پھولوں کی سیج بنا کے رہتے ہیں، اس لیے ظالموں کی حمایت کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو بڑے بڑے اپنے ضمیر کے سودے کرنے پڑتے، بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر زندگی سیج بنتی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے دین کا کام کیا کٹھن مراحل سے گزر کے، کٹھن مراحل، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام میں ممبر پہ بیٹھ کے لیتا ہوں تو کہتا ہوں کیا بات، دنیا ذکر کرتی ہے تو کیا بات، 80% امت ان کی تقلید کرتی ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جب اعلان حق کیا ہے، بادشاہوں کی مخالفت کی، بادشاہوں ٹکرائے، تم غلط کہتے ہو، خبردار اگر تم نے یہ زیادتی کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں رکھا گیا، کوڑے مارے گئے، زہر دیا گیا۔ اتنے بڑے امام کا جنازہ جیل سے نکلا ہے،
حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی کے امام تھے. لوگ پھولوں کی سیج پہ وقت گزارنا چاہتے ہیں. او بھائی یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے, یہ تو چڑھے آتے دار بھی نہیں, یہ تو وکے عشق بازار بھی نہیں, ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں, تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. کئی جنگل گانے پیندے نے, کئی دوزخ لنگنے پیندے نے, جو اس ملوں بھی مل جاوے ایدو سستا ہور بپار بھی نہیں. تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نو او کادے نال شہید کرے, ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں. یہ بڑا کٹھن اور مشکل مرحلہ. حضرت امام مالک مسجد نبوی کے امام 70 سال مدینے میں رہے ہیں پر پیروں میں جوتا نہیں پہنا. مدینہ منورہ میں جہاں لکھا ہے یہ حدود حرم ہے, اس کے اندر خانہ پیشاب نہیں کیا, گھوڑا رکھا تھا, باہر جاتے وہاں جا کے پیشاب کر کے آتے. اس قدر زیادہ تقوی والے بزرگ ہیں. لیکن ایک طرف رسول اللہ کے شہزادے تھے, ایک طرف ظالم حکمران تھا. امام مالک نے فرمایا تو ظالم ہے اور میرے مصطفیٰ کے شہزادے پہ ظلم نہ کر. ایک سید کی حمایت کی پاداش میں امام مالک کی اس نے داڑھی منڈوا دی. امام مالک کو گدھے پہ بٹھایا اور کہنے لگا اب لوگوں کو جب پتا چلے گا نا کہ یہ جو امام بنا پھرتا تھا گدھے پہ بیٹھا تو پھر سمجھ آئے گی. کہنے لگا جو پہچان گیا نا امام مالک ہے وہ پھر دوبارہ تیرے پیچھے نہیں لگے گا. امام صاحب فرمانے لگے تو مجھے بٹھا تو صحیح. جب بیٹھ گئے گدھے پہ تو فرمانے لگے لوگوں ادھر آؤ, دیکھو دیکھو میں وہ نہیں ہوں, میں امام مالک ہوں, مجھے دیکھو. فرمایا تو کہتا تھا نا جو دیکھے گا میں خود لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں امام مالک ہوں. اور میرے ساتھ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ دنیا داری کی وجہ سے نہیں ہو رہا, یہ رسول اللہ کی اولاد کی محبت کی وجہ سے ہو رہا ہے. نبی میں امام مالک ہوں, دیکھو میں وہ ہوں جو کل تک یہاں امام تھا, خطیب تھا, میرے پیچھے لوگ مسجد نبی میں نمازیں پڑھتے, جمعے پڑھتے تھے, آج میرا یہ حال ہے, آؤ دیکھو. امام صاحب فرماتے قسم اللہ کی عزت کی, پہلے اگر 10,000 بندہ مجھے سلوٹ کرتا تھا تو اس کے بعد 50,000 کرنے لگے. فرماتے ہیں میرے دروازے پہ رش ختم نہیں ہوتا تھا, رش ختم نہیں ہوتا تھا. مجھے آج سمجھ آئی آج کہ نفل پڑھنے سے اتنی توانائی نہیں ملتی, عبادتیں کرنے سے اتنے درجے نہیں ملتے, ذکر فکر نوافل کثرت اعتکاف اتنا کچھ نہیں نوازتے. اگر رب رسول کے رستے میں تکلیف آ جائے تو پھر تو اللہ رحمت کے دروازے ہی کھول دیتا ہے. اگر تھوڑی سی اذیت برداشت کرنی پڑ جائے, تھوڑا سا تانا. اگر دیکھیں نا امام بخاری کی کتاب قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے امت مسلمہ کی متفقہ, لیکن امام بخاری کو بخارے میں دفن ہونے کی اجازت نہیں ملی. بادشاہ نے کہا میرے بیٹے کو گھر آ کے حدیث پڑھاؤ. تو امام بخاری فرمانے لگے یہ میرے رسول اللہ کا دین ہے, یہ امیر غریب سب کے لیے برابر کا ہے, جہاں غریبوں کے بچے پڑھیں گے تیرا بیٹا بھی وہاں پڑھے گا. اس نے کہا بخاری پھر تو بخارے میں نہیں رہ سکے گا. تو امام بخاری فرمانے لگے بخارا ہو یا سمرقند ہو زمین تو ساری میرے خدا کی ہے, نہ رہ سکوں گا تو کیا ہوا, بلخ ہو یا بخارا ہو فرق کیا پڑتا ہے. امام صاحب بخارے سے نکلے پلک گئے, وہاں بھی اس نے خط لکھا کہ یہاں نہ ٹھہرنے پائے, وہاں سے نکلے تو پھر کہیں اور گئے گھومتے گھومتے. ایک دن کہنے لگے مولا میرا شکوہ کوئی نہیں پر اب تیری زمین تانگ ہو گئی ہے, چل بخاری کو بلا ہی لے. امام بخاری جن کا اتنا ذکر ہوتا ہے, امام بخاری نے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامل ایمان کی موت عطا فرمائی. وہ رسول اللہ کی حدیثیں پڑھتے ہوئے دنیا سے. بھائی یہ مشکل مرحلہ ہے, مشکل. تانے دینا, تنقید کرنا, ایک منٹ میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سامنے والا کتنی مشکل سے ترویج کر رہا ہے. لیکن لوگ ہیں کہ 2 جملے بولتے ہیں, لوگ ہیں کہ 2 باتیں کرتے ہیں. بھائی تو آگے آ کے دیکھ تو صحیح, تو غور تو کر, تو پلٹ تو صحیح, آ کے دیکھ تو صحیح, کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. ذرا تجھے دیکھنا تو چاہیے نا, آگے تو بڑھنا چاہیے. تو تانا دے رہا ہے, تو تنقید کر رہا ہے, تو نے سوچا ہی نہیں. لیکن اگر کسی کو راہ دین میں تنقید کا سامنا کرنا پڑے, آزمائش اسے اٹھانی پڑے, اس کے لیے نعمت ہے. زندگی میں ہم نے برادری کے نام پر تانے کھائے, زندگی میں ہم نے علاقے اور قبیلے کے نام پر تانے کھائے. دعا کریں دین کے نام پر بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اللہ یہ نصیبوں والے, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, تو نصیب والے لوگوں کو میسر ہوتا ہے. میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سارے خاندان میں تانے کھائے. کیا حضرت عائشہ صدیقہ پہ الزام نہیں لگا؟ کیا حضرت عثمان غنی کو مظلومانہ شہید نہیں کیا گیا؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق کو لوگوں نے پتھر نہیں مارے؟ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے علی اکبر جوان بیٹے سے لے کر جناب علی اصغر تک 6 مہینہ کا بچہ بھی دے آئے, آج تک لوگ یہ بدتمیزی نہیں کرتے کہ حسین تاج کے لیے گئے تھے. آج تک یہ تماشا نہیں لگتا
کی جنگ تھی. آج تک لوگ میرے رسول اللہ کے خاندان پر تنقید نہیں کرتے. میرے بھائی جتنی جتنی تنقید ہوتی جاتی ہے رب کریم اتنے درجے بلند فرماتا جاتا ہے, اتنی اللہ شانوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے, اتنے اللہ تبارک و تعالی مراتب بلند کرتا جاتا ہے. یہ تو آج ہے نا صوفیاء کرام, پیر صاحب تو اللہ خیر کرے, شاپر پکڑنا تو دور کی بات ہے, اپنا جوتا نہیں کبھی پکڑ کے پہنتے. اب تو پیری بڑی آسان اور بڑی سستی چیز کا نام رہ گیا ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کو کئی دفعہ پتھر کھانے پڑے, کئی دفعہ اپنوں اور بیگانوں نے کئی دفعہ. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پہ الزام نہیں لگا دیا, عورت آ کے کہنے نہیں لگی میرے پیٹ میں جو ناجائز بچہ ہے وہ بختیار کاکی کا ہے. کیا کیا ظلم ہے, کیا کیا زیادتی ہے جو ان اہل اللہ کے ساتھ نہیں ہوا. انہوں نے دل کھول کے, سینہ کھول کے تانے برداشت کیے. رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر ان لوگوں نے ان تکلیفوں کو, آزمائشوں کو برداشت کیا. ہم کہتے ہیں جناب لوگ کیا کہیں گے, اگر میں آج کہہ دوں گا نا کہ بچے کی شادی پہ شور شرابہ نہیں کرنا تو لوگ کیا کہیں گے, آج اگر میں نماز میں آؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے, داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا, چھوڑ لوگ کیا کہتے ہیں. تو سارا لوگوں کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کر کے بھی دیکھ, پھر بھی لوگ تیرے حق میں نہیں بول سکتے, وہ مخالف ہی بولیں گے. تو بھائی یاد رکھیں میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3-4 دن وحی نہیں آئی. حضور طبیعت مبارک قلیل تھی, 3-4 دن وحی نہیں آئی. ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی, اس نے شور کرنا شروع کر دیا پورے مکے میں, کہنے لگی معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب انہیں چھوڑ گیا. اس نے تو یہ بات اپنے لب و لہجے میں کہی نا, حضور پریشان ہوئے کہ میرا رب بھی کبھی مجھے چھوڑ سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس نے جب یہ بات کہی تو دیکھیے اللہ نے کیا اعزاز دیا, فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. کہا محبوب نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تیرا رب کبھی تجھے چھوڑے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر لفظ کتنے خوبصورت, فرمایا والضحا مجھے تیرے چمکتے چہرے کی قسم ہو, واللیل اذا سجا تیری کالی زلفوں کی جب چہرے کے گرد چھا جاتی ہیں. گویا رب فرماتا ہے بھی تھوڑے وقفے سے بات کرنا تو اور بات ہے, میں تو تیرا مکھڑا بھی دیکھتا رہتا ہوں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا تو میری نظر میں رہتا ہے. تو بھائی وہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ, کس رنگ میں تانا دے رہے ہیں, کس انداز میں بات ہوتی ہے. اور میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جوابی طور پر اللہ تبارک و تعالی کس انداز میں محبوب کا دفاع کرتا ہے. دیکھیے سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگے قریش, کہنے لگے کچھ ایسی سخت باتیں لوگ کرتے ہیں, آج بھی کرتے ہیں. حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ بس جا رہی تھی تو بس الٹ گئی, کچھ لوگ فوت ہو گئے, کچھ زخمی ہو گئے, تو مسجدوں میں جمعے شروع ہو گئے. کہنے لگے لو بابا اگر مشکل کشا تھا تو اس نے بچایا کیوں نہیں, بابا مشکل کشا تھا تو اس نے, ہوتے ہیں نا یہ باتیں. تو سنی کہتا ہے میں پوچھے بتاؤں گا حضرت صاحب سے, کوئی جواب نہیں آتا اسے. حالانکہ اگر اس کی سیاسی جماعت پر اعتراض ہوتا تو اسے فوراً جواب آنا. کہنے لگے لو جی بچایا کیوں نہیں, خطبے ہونے لگے, مشترکہ خطبہ سارے اسی موضوع پہ, بابا مشکل کشا تھا تو بچایا کیوں نہیں. میں اس حج میں شریک تھا جس حج میں کئی ہزار بندے مینا میں شہید ہو گئے, تو میں نے وہاں کھڑے ہو گئے ایک شخص سے کہا, میں نے کہا ادھر آنا, یہاں اللہ کے گھر آئے ہوئے تھے تو 4000 بندہ فوت ہو گیا, اس نے بچایا کیوں نہیں بچایا. کرین گر گئی تو 150-200 بندہ حرم شریف کے عین خانہ کعبہ کے ساتھ انتقال کر گیا. خدا کے گھر گئے تھے حج کرنے, احرام باندھے تو طواف کرے, بچایا کیوں نہیں. یعنی کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں. میں نے کہا حکمت اور ہوتی ہے, طاقت اور ہوتی ہے. فٹافٹ اعتراض کر دیتے ہیں لوگ, 1 منٹ لگاتے ہیں اعتراض کر دیتے ہیں. ہماری قوم فٹافٹ بھول جاتی. بھائی مسجد میں بم بلاسٹ ہوتا ہے, اتنے سارے نمازی شہید ہو جاتے ہیں. خدا مشکل کشا نہیں, حاجت روا نہیں, بندوں کو بچا نہیں سکتا. بچتے ہیں بندے, لیکن رب فرماتا ہے جو میرے رستے میں جائے گا میں شہادت کا درجہ عطا کروں. لوگ فٹافٹ اعتراض کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی ہر ایک کی بات میں تھوڑی آ جانا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ نے اعتراض کیا, اور کتنا سخت اعتراض. کہنے لگے اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر اللہ کو چاہیے تھا نا آپ کے ساتھ ایک فرشتہ بھیجتا, ہم دیکھ لیتے ایک فرشتہ. یہ سخت لفظ ہے, اگر آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ بھیجتا, وہ ساتھ چلتا پھرتا تو ہم ٹھیک ہے آپ کو مان لیتے. اب آپ تو تنہا کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں. سورہ مومن گھر جا کے پڑھیے گا. رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دو میں فرشتہ بھیج دیتا ہوں, لیکن اگر پھر انہوں نے نہ مانا تو میں تباہ کر کے رکھ دوں گا, ساری بستی انڈیل دوں گا. ان بے ایمانوں کو خبر ہی نہیں کہ میں نے اپنا رسول بھیجا ہے, جب تک میرے نبی موجود رہیں گے میں عذاب نازل نہیں کروں گا. اگر فرشتے آئیں گے انہوں نے نہ بات مانی تو پھر یہ مار دی. جس چیز میں فائدہ ہے اسی پہ اعتراض کر رہے ہیں.
میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اعتراض کی زد میں آتے تو کہتے نہیں یا اللہ بھیج دو فرشتے. حضور نے فرمایا یا اللہ جو کہتے ہیں کہنے دے، میں تیرے دین کی بات کرتا ہی رہوں، میں تیرے دین کا پیغام. بعض باتیں تکلیف کا باعث ہوتی، ذرا تھوڑا سا اس پہلو کو ضرور سمجھنا ہے. یہ خدا را الیکشن آتا ہے نا، الیکشن تو ہم نچلی سطح پہ اتر کے بات کرتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں، نیچے اتر آتے ہیں. ہم ذاتیات پر جب لوگ دلیل سے ہار جاتے ہیں تو ذاتیات پر حملے کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کپڑے کس طرح کے پہن، یہ چلتا کس طرح کے. یہ کمزور بیمار ذہن کی باتیں ہو. کمزور اور بیمار لوگ اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ساری زندگی ابو جہل نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. خاص طور سے بات سننا، ذاتی اعتراضات کیے، مجنون کہا، پاگل کہا، نہ جانے معاذ اللہ کیا کیا کہا. آپ کسی کتاب کا ایک کمزور حوالہ نہیں نکال سکتے. کبھی رسول پاک نے بھی اس کی ذات پر کوئی اعتراض کیا. ابو جہل جھوٹا تھا پر حضور نے کبھی اسے جھوٹا نہیں کہا. ابو جہل بددیانت تھا پر نبی پاک نے کبھی اس پر شخصی اعتراض. یہ چھوٹے لوگوں کی بات ہے، چھوٹے لوگ حسد کرتے ہیں. میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بظاہر پرہیزگار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پرہیزگار بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن چھوٹی بات کرتے ہیں. جب کسی شخص سے اختلاف ہوتا ہے تو بغض پیدا کرتے ہیں، ذاتیات پر اعتراضات کرتے ہیں. ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ذاتیات پر اتر کر لوگ تانا زنی کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ تکلیف ہوئی، ایک دفعہ حضور رو پڑے. کب؟ جب میرے مصطفیٰ کریم کے دونوں شہزادے وصال کر گئے، تینوں بچے یکے بعد دیگرے وصال کر گئے. عاص بن وائل ایک بدبخت تھا، اس نے کہا اب تو ان کا نام ہی کوئی نہیں لے گا قیامت، اب ان کی نسل ہی بند ہو گئی. معاذ اللہ کہنے لگا ابتر ہو گئے، اب کون ان کا ذکر کرے گا، کون نام لے گا. ایک طرف اولاد کا غم، نبی پاک نے فرمایا اولاد آدمی کو بزدل کر دے، یہ کمزور بنا دے. اور جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا، نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے. حضرت انس کہنے لگے حضور آپ بھی روتے ہیں؟ حضور نے فرمایا دل زخمی ہے، آنکھیں روتی ہیں، پر میں زبان سے وہی کہوں گا جو میرے رب کی رضا ہے. میں اللہ کی ناراضگی والا کوئی جملہ نہیں کہوں گا. حضور پریشان ہوئے، اوپر سے تانے ملنے لگے کہ ابتر ہو گئے معاذ اللہ. یہ لفظ بیان ہوئے تو نبی پاک رنجیدہ خاطر ہوئے کہ اے اللہ تو اپنی حکمت سے میری اولاد لے گیا، اس لیے کہ اگر حضور کا کوئی صاحبزادہ حیات رہتا تو وہ نبی ہوتا اور نبوت رسول پاک پر ختم ہوئی. اس حکمت الہی کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے تینوں صاحبزادوں کو بچپن میں ہی اپنے قرب خاص میں بلا لیا. جب اعتراض ہوا کفر کی جانب سے کہ معاذ اللہ یہ تو ابتر ہو گئے، رب کریم نے فرمایا انا اعطینک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری خیر عطا فرما دی، خیر کثیر دے دی. آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں. فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن جڑ کٹا ہوگا، نہ بے نام و نشان ہوگا، ان کا نام نہیں ملے گا. ابو جہل صاحب اولاد تھا پر آج کوئی اس کی اولاد ہونے کا دعویٰ. یزید کے 11-14 مختلف روایتوں میں مختلف اولادیں ملتی ہیں، اور جو اس کی شان میں کتابیں لکھتے ہیں نا کہ بڑا نیک آدمی تھا، وہ بھی یزید کی اولاد ہونے کا دعویٰ. حالانکہ لفظ یزید برا نہیں، لفظ یزید کے معنی برے نہیں، لیکن یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے، گھیر گھار کے اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں، کبھی حدیث قسطنطنیہ لا کے، کبھی کچھ لا کے، بڑے چکر چلاتے ہیں. ان سے بھی کہو نا کہ درمیان والے بیٹے کا نام یزید رکھ لو تو رکھنے کو تیار نہیں ہوتے. میرے بھائی جو لوگ دشمن ہوتے ہیں ان کا نام و نشان کٹ جاتا ہے، لیکن جو لوگ نیک ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کے رستے میں ہوتے ہیں، ان پر تانا زنی تو ہوتی ہے لیکن اللہ انہیں زیادہ عزت عطا فرماتا ہے. رب انہیں زیادہ مقامات. آپ دیکھ لیں جتنے صوفیاء ہوئے، جتنے داتا گنج بخش علی اجمیری نے کتنا کام کیا دین کا، آج تک لوگ معاذ اللہ ان کی قبر پر جانے سے منع نہیں کرتے. لوگ ابھی تک اعتراض نہیں کر رہے صوفیاء پر. کتنا کام کیا ان لوگوں نے. اس دور میں بھی وہ تکلیف میں تھے، آج بھی لوگ تکلیف کا مظاہرہ ان کے ساتھ کرتے ہیں. حضرت خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ کے مزار کو لوگ شرک کا اڈا نہیں کہہ دیتے. ابھی تک تانا زنی ہوتی، ابھی تک لوگ برا بھلا کہتے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، تاریخ میں کم لوگ ایسے ہیں جن پر اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں. 30 کے قریب PhD ہو چکی، جگہ جگہ ان کی بات گونجتی ہے، ان کی نعت گونجتی ہے. لیکن جو زبانیں کھولنے والے ہیں وہ بھی اپنی زبانیں کھول کے رکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تشریف فرما تھے، آپ کے خلیفہ ہیں ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری، بڑے خوبصورت آدمی.
میں نے ان کے بیٹے تھے پروفیسر مختار الدین آزردہ، میری ملاقات ہوئی، بیٹے کو دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ باپ کتنا عالم فاضل ہے۔ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت عالم تھے، یہ جو ہماری مساجد میں اب تو نقل کر کے سب نے بنا لیا ہے نا نقشہ، یہ جو مسجدوں میں نقشہ لگا ہوا نا کہ 6 جون کو کتنے بجے افطار ہوگا، کتنے بجے سحری ہوگی، یہ مکمل نقشہ سب سے پہلی دفعہ مولانا ظفر الدین بہاری نے تیار فرمایا۔ اتنے بڑے آدمی تھے مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر تھا تو میری ڈیوٹی ہوتی تھی، خطوط آتے تھے، اب تو ٹیلی فون ہے، دیگر روابطوں کے ذریعے، اس زمانے میں خط و کتابت زیادہ ہوتا، تو فرماتے تھے کہ ایک خط آیا، میں نے کھولا، اس میں لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو معاذ اللہ گالیاں لکھی، دوسرا کھولا تو اس میں بھی ایسی مغلظات تھی، تیسرا کھولا تو اس کے اندر بھی کچھ ایسے معاملات۔ آپ فرماتے ہیں حاجی لال خان اعلیٰ حضرت کے مرید بڑے رئیس تھے، بہت بڑے مالدار تھے، پٹنہ کے نواب تشریف فرماتے، وہ کہنے لگے مولانا ان لوگوں کے نام پتے بتاؤ، میں ان پر مقدمے کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے چپ کرو ذرا ٹھہر تو جاؤ۔ کہنے لگے مولانا اٹھ کے جائیے گا، فلاں الماری کے فلاں دراز میں کچھ خطوط پڑے وہ بھی نکال لائیے۔ مولانا فرماتے میں گیا، جب نکال کے لایا تو کسی نے اعلیٰ حضرت کو عاشق رسول لکھا ہوا، کسی نے مجدد دین و ملت لکھا ہوا، کسی نے امام عاشقاں لکھا ہوا، کسی نے کہا تھا حسان الہند ہے آپ ہندوستان میں، اسی طرح آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، اسی پیروی میں رہ کر، اسی غلامی میں رہ کر جو جس طرح حضرت حسان بن ثابت کیا کرتے تھے، آپ بھی حضرت حسان کے غلام بن کر وہی کام کر رہے ہیں۔ اتنے اچھے القابات تھے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اس طرح کرو نا، پہلے جنہوں نے میری تعریفیں کی ہیں انہیں جاگیریں تو بانٹو، پہلے ذرا انہیں جاگیریں تو بانٹو، جاگیریں بانٹو، ان کے نام مربع کرو، پھر جنہوں نے تنقید کی ہے ان پر کیس کر لینا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ آپ فرمانے لگے دیکھو میرا ان سے ذاتی جھگڑا تو کوئی نہیں، یہ نبی پاک کی بے ادبی کرتے ہیں تو میں ان کے خلاف لکھتا ہوں، جب لکھتا ہوں تو یہ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، چلو جتنی دیر مجھے برا بھلا کہتے ہیں میرے نبی کی بے ادبی سے تو بچے رہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں سارا دن مجھے مغلظات لکھیں، کم از کم رسول اللہ کے بارے میں تو کچھ نہ لکھ سکے۔ اللہ کرے وہاں سے تو یہ لوگ بچیں۔ ان لوگوں نے ڈھال بنایا اپنے آپ، تانے کو، تنقید کو انہوں نے دل پہ لیا۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کے نام پر ہم پر تنقید ہوتی نہیں، عوام پر تو بالکل نہیں ہو، عوام پر نہیں ہو، عوام پر جو ہوتی ہے تو دنیا داری کے لحاظ، کچھ کام دینی بھی کریں، کچھ کام دینی بھی کریں۔ ہم نے بڑے سوشل بائیکاٹ کیے ہوئے، تو میری شادی پہ نہیں آیا لہذا تیرے میرے سے تعلقات ختم، تو فلاں جگہ میرے ساتھ شریک نہیں ہوا تو لہذا تعلقات ختم۔ اللہ کرے کوئی تعلق آپ اس لیے بھی ختم کر دیں کہ تو بدمذہبوں کے پاس جاتا ہے تعلق ختم، تو رافضیوں خارجیوں کے پاس بات جاتا ہے تو تعلقات ختم، تو نماز نہیں پڑھتا تو تعلق ختم، تو روزے نہیں رکھتا تو تعلق ختم، آج فرض ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود نہیں کرتا تو تعلق ختم۔ ہم دین کے معاملات کے اندر نہ کسی پر ہم بوجھ ڈالتے ہیں، نہ بوجھ ڈلے تو برداشت کرتے ہیں۔ بھائی اگر راہ خدا میں آپ پر تنقید ہوتی ہے، اگر اللہ کے رستے میں ستایا جاتا ہے، اگر لوگ اس رستے میں پھپتیاں کستے ہیں، اس راہ کے اندر اگر کوئی لوگ بات کرتے ہیں تو یہ بڑی خیر۔ اور میں آپ کو بتاؤں بڑا مزہ آتا ہے، اقبال نے کہا تھا تم یہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ابو جہل کھڑا ہوتا تھا نا رستے میں، جو رستہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا تھا تو رستے میں کھڑا ہوتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا ادھر نہ جانا، ادھر نہ جانا، اس طرف نہ جانا، وہ گمراہ کر دیتا ہے، اس طرف نہ جانا۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ملنے نہیں آیا تھا نبی پاک سے، میں تو ویسے مکے آیا۔ اس نے تنقید کی تو میں نے کہا جا کے پتا تو کروں ادھر ہے کیا۔ کہتے جب میں گیا تو میں مصطفیٰ کا غلام ہی بن گیا، میں غلام بن گیا۔ اللہ غیروں کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے، درجنوں لوگ آ کے پوچھتے ہیں صاحب آپ وہاں گئے تھے، آپ نے فلاں بات کی تھی، میں نے کہا جناب ایسی تو کوئی بات ہی نہیں۔ اب وہ 2 4 5 باتیں ملاقات کا ذریعہ بنتی ہیں تو پیار بڑھ جاتا ہے، محبت لمبی ہو جاتی ہے، اور وہ جس نے بھیجا تھا اس کا شکریہ ادا کرنے کو دل کرتا ہے کہ تیری مہربانی تو نے اس شخص کو بھیج دیا۔ تو بھائی یاد رکھیں یہ تانا تو نفع کا باعث بنتا ہے، یہ تنقید تو باعث محبت بنتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ دین کے رستے پہ ہو، شرط یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں ہو۔ حضرت قبلہ حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ لوگ اعتراض کرتے بابا بڑا سخت ہے، ہم کئی دفعہ کہتے حضور لوگ کہتے ہیں سخت بڑے ہیں تو آپ تھوڑے نرم ہو جائیں، تو آپ فرماتے ہیں ان سے پوچھو تو صحیح میری سختی ہے کیا، سختی کیا ہے؟ کیا میں کسی کو کہتا ہوں کہ لاکھ روپے یا تو جہاں رکھو پھر جلسے پہ جاؤں گا؟ میں کہا جی نہیں۔ کہنے لگے یا میری یہ سختی ہو کہ 5000 بندہ جمع ہوگا تو پھر کیا سختی ہے میری بتاؤ؟ میں یہی کہتا ہوں نا
یہی کہتا ہوں نا کہ مرد اور عورتیں اکٹھے بیٹھے تو میں تم پہ سختی کروں. اگر کوئی بغیر داڑھی کے آتا تو کہتے میں تجھ سے سلام نہیں لوں گا، تو حضور کی سنت پہ عمل نہیں کرتا. تو فرمانے لگے میری سختی کیا ہے، ذات کے لیے یا خدا رسول کے لیے؟ فرمایا جب اللہ رسول کے لیے تو جس کا دل کرتا ہے اعتراض کرے، سارا دن کرے، سارا وقت کرے، کوئی اس میں دقت نہیں. تو بھائی یاد رکھیں، دین کے نام پر جو تانا زنی ہوتی ہے، دین کے نام پر جو لوگ تنقید کرتے ہیں، دین کے نام پر جو لوگ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، تو یہ ایک نعمت ہوتی ہے، یہ فضیلت ہوتی ہے، یہ عظمت کی بات ہوتی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قول بڑا قیمتی ہے. حضرت جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے جب دین کے نام پر ایک طنز ہوتا ہے تو اللہ کئی 100 درجے بلند فرما دیتا ہے، کئی گنا انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. حضرت باعزید بستامی کی جب کوئی بندہ غیبت کرتا تھا تو حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ اس کو تحفہ بھیجا کرتے تھے. فرماتے تیری مہربانی، تو نے اپنی نیکیاں میرے کھاتے میں جمع کرا دی، تیرا شکریہ، تو نے اپنی نیکیاں میرے کھاتے میں. اور اپنی ڈیوٹی ہے نا، تو طنز کرنے پہ لگا ہوا ہے، میں رسول اللہ کی نوکری کرنے پہ لگا ہوا. اپنی ڈیوٹی ہے، تو اپنا کام کرتا جا، مجھے اپنا کام کرنے دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.